خان صاحب کے لیے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے تبدیلی کی گھنٹی بجا دی ہے۔ 27 اکتوبر کو مولانا صاحب باہر نکل رہے ہیں۔ آج سے کافی عرصہ پہلے جب نواز شریف صاحب کی حکومت 2013 میں بنی تو ان کی حکومت بننے کے ٹھیک 1.5 سال کے بعد عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ آج عمران خان صاحب کی حکومت ہے اور ان کی حکومت کے ٹھیک 1.5 سال کے بعد مولانا فضل الرحمان اور ان کے ساتھ باقی جماعتیں ان کے خلاف سڑکوں پر نکل رہی ہیں۔ یہ بڑا دلچسپ ایک ایسا دورہ ہے تاریخ کا ہمارا جہاں پہ عمران خان صاحب بھی کھڑے ہو گئے آ کے اور اپوزیشن بھی کھڑی ہو گئی ہے۔ جب عمران خان صاحب نکلے تھے نواز شریف صاحب کے خلاف تو اس وقت پی ایم ایل این خواجہ سعد رفیق صاحب کیا کہتے تھے، دکھائیں ذرا۔ عمران خان صاحب آپ قوم کو اور اپنے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے کہ پاکستان کو اربوں کا ٹیکہ روز لگ رہا ہے آپ کے لانگ مارچ کی وجہ سے؟ آپ نے ہیجان پیدا کر دیا، پھر آپ نے فرمایا میں تختہ الٹاؤں گا۔ اگر تو ڈنڈے سوٹے لے کے اور لانگ مارچ کر کے حکومتیں گرانی ہے تو پھر عمران خان صاحب آپ کر کے دیکھ لیں، پاکستان میں اس طرح حکومتیں نہیں گریں گی۔ کاش کہ خواجہ صاحب جیل سے باہر ہوتے اور ہم ان کو یہ سنوا سکتے اور وہ اپنی پارٹی سے پوچھ سکتے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے مسلم لیگ نون۔ شہباز شریف صاحب خان صاحب کو کون سی نصیحتیں کرتے تھے، دکھائیں ذرا۔ میں آپ کو درخواست کرتا رہا، اپیل کرتا رہا، یہ بھائی بہن آپ کے ہیں، آئیں چھوڑ دے دھرنا، چلو اگر آپ نے دھرنا نہیں چھوڑا تو ملتوی کر دیں۔ آپ نے میری بات نہیں سنی۔ خان صاحب آپ کے اس گناہ کے اوپر پنجاب کے عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کرے۔ اور اب دکھائیں مولانا فضل الرحمان۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت 2014 اگست 2014 میں عمران خان صاحب کے خلاف کیا کہتے تھے جب وہ نواز شریف کے خلاف نکلے اور مولانا نواز شریف کے ساتھ تھے۔ آج وہی مولانا عمران خان کے خلاف نکل رہے ہیں جبکہ عمران خان حکومت میں جیسے اس وقت نواز شریف حکومت میں تھے۔ آج کے بعد ان جتھوں کو جنہوں نے جگہ جگہ پر دھرنے رکھے ہوئے ہیں، حکومت کی انتظامی ذمہ داری ہے آئین و قانون کے تحت کہ اسلام آباد کو ان لوگوں سے پاک کر دیا جائے۔ پارلیمنٹ پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پارلیمنٹ کی موجودگی میں فیصلے سڑکوں، چوراہوں اور میدانوں میں کیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے دھرنے کو جتھے کہہ رہے ہیں اور حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ فورس ایگزرٹ کریں اور ان جتھوں کو یہاں سے ہٹائیں۔ آج مولانا نکل رہے ہیں، کیا مولانا کے جلسے یا دھرنے کو بھی جتھا کہا جا سکتا ہے؟ اور نواز شریف کی حکومت کے خلاف بھی دھاندلی کا الزام تھا عمران خان کی طرف سے، جیسے آج عمران خان کی حکومت کے خلاف مولانا کا دھاندلی کا اور پی ایم ایل این کا دھاندلی کا الزام ہے۔ نواز شریف کی حکومت پر دھاندلی کا الزام، لیکن نواز شریف قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت 18 کروڑ لوگوں کی نمائندہ حکومت ہے۔ اگر وہ حکومت 18 کروڑ لوگوں کی نمائندہ حکومت ہو سکتی ہے الزامات کے باوجود، تو پھر عمران خان کی حکومت الزامات کے باوجود 22 کروڑ لوگوں کی نمائندہ حکومت کیسے نہیں ہو سکتی؟ اب میں چاہوں گا ذرا آپ کو دکھاتے ہیں طاہر القادری صاحب دوسری طرف سے بھی جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو طاہر القادری صاحب جب نکلے تو طاہر القادری صاحب کیا کہتے تھے؟ آئین اور آئینیت کے مطابق واقع کرنے کے لیے سٹرگل ہے، لہذا یہ بات طے ہے کہ مارچ 14 جنوری کو ہوگا۔ اور چاروں صوبوں کی پروونشل اسمبلیز کو آ کر میں صبح تک مہلت دے رہا ہوں، حسب ضابطہ ڈیزالو کرنے، تعین کرنے کا اعلان کر دے، اپنی حکومتوں کو ختم کرنے اور تمام اسمبلیز کو ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دے۔ میں آپ کو کل تک مہلت دے رہا ہوں، خود کر لے، نہیں تو کل عوام خود فیصلے کرنے والے۔ طاہر القادری، آج میں تمہیں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے، جو بھی آپ کرنا چاہیں ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا شہباز شریف، ہم سارے پاکستانیوں کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ آپ کو جیل کے اندر پہنچائیں گے، اڈیالہ کے اندر پہنچائیں گے، آپ کو بھی اور نواز شریف کو بھی۔ حکومت کے خاتمے اور نظام بدلنے تک کوئی واپس نہیں آئے، ہاتھ اٹھا کر جو واپس آئے اسے شہید کر دو تاکہ وہ عبرت کا نشان بنے۔ منظر تقریباً وہی ہے، اگر ایک کردار کی کمی ہے تو وہ طاہر القادری صاحب کا کردار ہے۔ آخر میں دکھائیں ذرا خورشید شاہ صاحب، زرداری صاحب، جمہوریت کے چیمپئن، دونوں اس وقت آزاد فضاؤں میں نہیں ہیں لیکن ان کی آواز آپ کو سنواتے ہیں۔ پارلیمنٹ کو بچانے کا درد ہے، اسرائیل کو بچانے کا درد ہے، پیپلز پارٹی اور جتنی بھی ڈیموکریٹک جماعتیں ہیں، اگر حکومت جھک بھی جائے گی ہم نہیں جھکیں گے، ہم لڑیں گے جمہوریت کے لیے۔ دیکھتے ہیں آپ کون ہماری جمہوریت کی وسعت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی حال میں بھی ڈیموکریسی should not be
اگر عمران خان اس حکومت کے خلاف نکلا تو یہ جمہوریت کے چیمپئن جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے. اگر آج اس حکومت کے خلاف خود یہ نکل رہے ہیں تو اب یہ طے کون کرے گا کہ جمہوریت کا چیمپئن آج کون ہے. میرے ساتھ جو 3 شخصیات موجود ہیں، رؤوف حسن صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ، کالم نویس، اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. عارف حمید بھٹی صاحب پاکستان کے نامور معتبر صحافی ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. اور جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب سیاسی دفاعی تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہے ویڈیو لنک پہ. جنرل صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ اسے آغاز کرتے ہیں. سر تاریخ کہاں لے آئی ہے واپس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میرے پاس بات یہ ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا چاہے، دھرنا کرنا چاہے یا لانگ مارچ کرنا چاہے یا ویسے پروٹیسٹ کرنا چاہے تو اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں، کر لے. لیکن 2-3 چیزیں بڑی ذہن میں رکھنے والی ہیں. پہلی بات یہ کہ دھرنا کرنا ہے یا پروٹیسٹ کرنی ہے تو اس کا کوئی جواز ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی سالڈ نیریٹو ہونا چاہیے جس کی بنیاد پہ آپ کام کر رہے ہیں، تاکہ وہ نظر آئے کہ یہ جو سیاست کی جا رہی ہے یا پروٹیسٹ کی جا رہی ہے اس میں کچھ قومی مفاد شامل ہے، کوئی ایسے عوامل ہیں جن پہ ان کی تائید کی جائے احتجاج کرنے والوں کی. دوسرا جو بہت بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بھی احتجاج کیا جائے اس میں آپ کو قوانین کے اندر، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے احتجاج کرنا ہے، تاکہ وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ، سرکاری املاک ہیں تو ان کو نقصان نہ ہو، اور عوام کے کمفرٹ کا، عوام کے بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ دھرنے جتنے بھی ہوئے پہلے ان کی وجہ سے عوام کی موومنٹ میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئی اور لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو وہ چیز بھی، وہ پہلو بھی رکھنا چاہیے. اور تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ دھرنے میں آپ جب دھرنا وغیرہ یا پروٹیسٹ کوئی آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بھی ایسا عمل نہ کیا جائے جس سے انتشار پیدا ہو عوام میں، کیونکہ عوام بعض اوقات گمراہ کن نعروں کے لیے پیچھے لگ جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کے وقت پہ ہوا تھا وہ ریگنگ کے اوپر شروع ہوا کام، اور پھر وہ نظام مصطفیٰ پہ ڈال دیا اور لوگ جانے دینی شروع ہو گئے. تو ادھر اس کے بعد کدھر گیا نظام مصطفیٰ؟ یہی مولوی حضرات تھے. تو بات یہ ہے کہ ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی جانیں چلی جائیں یا لوگ انتشار کی سیاست کا شکار ہو جائیں اور اس کے بعد حاصل وصول کچھ نہ ہو، اور جو لوگ لیڈر ہیں بنے اس کھیل میں وہ اپنے مقاصد حل کر کے ایک طرف ہو جائیں. سو یہ بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ایک تو یہ مجھے ان تینوں گروپ میں یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور مولانا، ان میں کوئی اتفاق رائے نظر نہیں آتا، کیونکہ کچھ مقاصد الگ ہیں. مولانا سیاست کر رہے ہیں تہس نہس کی. وہ جب اسمبلیاں بنی نہیں تھیں، ابھی حلف اٹھانے تھے، تو اس وقت ہی وہ اس کو بالکل تہ بالا کرنے پہ تلے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے جی حلف ہی نہ اٹھائیں. تو لہٰذا ان کے پاس تو کوئی ایسا نیریٹو یا کوئی ایسا مقصد، کوئی آبجیکٹو ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خود باہر رہ گئے ہیں اور تلملا رہے ہیں کہ یہ سسٹم چل کیوں رہا ہے، اس کو کسی نہ کسی طرح برباد ہونا چاہیے. سو ان کا یہ مقصد ہے. باقی دوسرے جو سٹیک ہولڈرز، ان کی سٹیکس موجود ہیں، وہ پارلیمنٹس میں بھی موجود ہیں، وہ اپنا ایک پولیٹیکل رول بھی ادا کر رہے ہیں. سندھ میں پی 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 کی گورنمنٹ بھی ہے. سو وہ تہس نہس کی سیاست شاید نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کا جو پرابلم، ان کی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی وغیرہ کا ایشو ہے، اس کو جی آ رہی ہے، اس کو ایکسپلائٹ کر کے، مہنگائی کے ایشو کو، ان چیزوں کو ایکسپلائٹ کر کے تو وہ اپنے کرپشن کے معاملات سیدھے کرا لے کسی طرح. گو کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کرپشن میں ضرور سزائیں ہو ہی جائیں گی لوگوں کو. میرا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ نہیں ہوتی سزائیں. یہ بڑے لوگ جو ہیں، بڑا میگا کیسز والے، یہ نکل ہی جاتے ہیں کسی نہ کسی. لیکن پھر بھی کوشش یہی ہے کہ وہ کوئی افراتفری، انتشار پیدا کریں اور اس سے وہ کرپشن کے معاملات میں کچھ ان کی جان بخشی ہو جائے. تو یہ وہ سارا سلسلہ ہے. اب حکومت جو ہے اس کو اس کے لیے اپنی پلاننگ کر کے رکھنی چاہیے، قانوناً بھی اور ویسے بھی انتظامی اعتبار سے ان کو پوری طرح تیار رہنا چاہیے اس کو. اور اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے جس سے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہوتی ہے، تو بالکل حکومت کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو ریسٹور کرے. رائٹ. عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رؤوف حسن صاحب، میں چاہوں گا کہ محمود خان صاحب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اس وقت، انہوں نے کیا کہا ہے وہ ذرا سنوائیں.
آپ جس لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہو انشاءاللہ پہلے تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے، اور اگر آپ لوگوں کا ہے تو انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں سے ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ کوئی بھی بندہ انشاءاللہ اسلام آباد نہیں پہنچے۔ رائٹ جی، اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا راستہ روکے ہیں مولانا فضل الرحمان کا، مولانا کا بیس کیمپ خیبر پختونخوا میں ہے، ان کے مدارس، ان کے سٹوڈنٹس، ان کی پارٹی وہاں پہ اقتدار میں رہی ہے، اکرم دورانی کا تعلق خیبر پختونخوا سے، اگر مولانا ان کو لے کر نکلتے ہیں اور وزیر اعلیٰ یعنی حکومت اپنی مشینری استعمال کرتی ہے، کیا ہوگا؟ تھینک یو امیر۔ پہلے تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ وہ نکلتے بھی ہیں کہ نہیں نکلتے۔ اناؤنسمنٹ تو ہو گئی ہے، لیکن میرے حساب سے ابھی تک خاصے ڈاؤٹس ہیں، اور میری جو انفارمیشن ہے وہ اندر خانے ابھی تک جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ مولانا صاحب کو پرسویٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ابھی آپ مت احتجاج کریں، اور ابھی ان کی جو سپورٹ ہے اس کے لیے وہ بھی ابھی سامنے نہیں آئی۔ پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کی میٹنگ ابھی ہے، اگلے ہفتے کال کیا انہوں نے، اس میں ہونا ہے، اور پی ایم ایل این کی تو بالکل کسی قسم کی سمجھ ابھی تک نہیں آ رہی، کیونکہ جتنے منہ اتنی ہی جو ہے وہ ان کی باتیں جو ہے ابھی تک میرے کانوں میں پڑ رہی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ یہ 27 کو، چونکہ یہ اس کی جو بنیاد ہے اس سارے پروٹیسٹ کی، وہ کوئی ریفارم نہیں ہے، کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے جو کہ کنسٹرکٹیو ہو، سبسٹینٹیو ہو، اس کی ساری جو بنیاد ہے وہ بغض اور نفرت میں ہے۔ وہ صرف یہ ہے کہ جو سب سے بڑا ایجنڈا ان کی نظر میں سب سے بڑا ایجنڈا اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی حکومت ہے، دھاندلی کے ذریعے سے آئی ہے، سلیکشن کے ذریعے سے آئی ہے۔ دیکھیے پرابلم یہ ہے مولانا صاحب کا کہ وہ اپنی شاید پولیٹیکل زندگی میں پہلی دفعہ وہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں میں اور ان جیسے شخص کے لیے اور ان جیسے اور لوگوں کے لیے اگر وہ الیکشن میں جیت کے اسمبلی میں نہیں آ سکتے تو وہ الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ الیکشن ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا کرائسس ہے اس میں، جنرل صاحب نے بہت سی باتیں کی ہے، جو ایک بات وہ نہیں انہوں نے کی، میں کر دیتا ہوں، کہ یہ جو ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز ہیں بیسیکلی، میری ان کی ریلیجیس پارٹیز کی پالیٹکس میں حصہ لینے کے بارے میں نے بارہا لکھا بھی ہے اور بولا بھی ہے۔ یہ جو مذہب کا چورن بنا کے سڑک کے کنارے بیٹھ کے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مدرسوں کے بچے جو کہ وہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں، یہ ان کو پولیٹیسائز کر کے ان کو سڑکوں کے اوپر لے آئیں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس قانون میں جائز ہے؟ کیا وہ مدرسوں کے بچے جو یہاں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ ان کی پولیٹیکل وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پاکستان کا آئین اسلامی آئین ہے، پاکستان اسلامی ریاست ہے، مجھے مذہب کے استعمال کا حق حاصل ہے۔ بالکل کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ وہ بچے جو کہ مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں وہ ان کی پولیٹیکل جو مشنز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے ان کو یہ سڑکوں کے اوپر لے کے، سب سے بڑا جو کرائسس تو وہ یہ ہے۔ اور یہاں بھی میرا خیال ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کے بارے میں لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے، یہ جو ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے بارے میں لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ دوسری بات ہے یہ کہ یہ بغض ہے، ٹوٹل بغض ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک مجھے جو جتنی بھی باقی پولیٹیکل پارٹیز کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، میرا خیال ہے وہ ابھی تک بھی ان کے ساتھ ٹوٹل ایگریمنٹ میں نہیں ہے۔ وہ ابھی بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو کرائسس ہے اس کو کسی طریقے سے اوائڈ کیا جائے، اس کو ڈیلے کیا جائے، بیٹھ کے بات کی جائے، کنسنسس کریٹ کیا جائے اور اس کے بعد کوئی لے کے سامنے آئے۔ دوسری بات ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ انتشار پیدا کریں، اور اس پروٹیسٹ کا صرف سول جو مقصد لگتا ہے مجھے وہ انتشار پیدا کرنا ہی لگتا ہے، کیونکہ اس میں اگر یہ حکومت نہیں آتی تو کیا ہوگا؟ کیا جو اگلے الیکشنز ہوں گے اس میں یہ پھر الیکٹ نہیں ہوتے تو کیا وہ بھی الیکشن ہے وہ دھاندلی زدہ ہو جائے گا؟ تو یہ جو سیلف فوکسڈ ایجنڈاز ہوتے ہیں، جو ایک شخصی ایجنڈا لے کے کوئی بھی آگے بڑھتا ہے اور اس کو وہ مذہب کا لبادہ پہنا دے یا اس کو کسی اور چیز کا لبادہ پہنا دے، یہ مولانا صاحب کا پرانا وتیرہ رہا ہے اور آج بھی یہ اسی کو لے کے سامنے آ رہا ہے۔ دوبارہ ذرا آپ کو پھر آج سے 5 سال پہلے جو کچھ ہوتا رہا، پی ایم ایل این کی حکومت تھی، عمران اپوزیشن تھے، بڑی دبنگ اپوزیشن تھی، عمران خان صاحب نے یہ بھی اکتوبر ہے اور عمران خان صاحب نے اکتوبر 2016 میں آج سے 3 سال پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا 2 نومبر کو لاک ڈاؤن کروں گا، اسلام آباد بند کر دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک جواز تھا پینما سکینڈل کا، جو کہ بہت بڑا سکینڈل تھا۔ اس وقت کی حکومت نے کیا کیا تھا؟ اندلیب عباس صاحبہ اس وقت ایم این اے بھی ہیں پی ٹی آئی کی، اور ان کو پولیس خواتین اہلکاروں نے کس طرح گھسیٹ کے گاڑی میں بٹھایا، دکھائیں ذرا۔ اس وقت کی حکومت کسی کو بھی بنی گالا یعنی عمران خان صاحب کی رہائش کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ ہم خود جب وہاں پہ رپورٹنگ کے لیے پہنچے
किसी भी सहाफ़ी को भी इमरान खान साहब के घर तक पहुंचने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई दर्जन कैमरों के सामने पुलिस आई और लोगों को गिरफ्तार करी थी। पुलिस को इतना खौफ नहीं था कि कैमरे इंस्टॉल्ड है, मीडिया देख रहा है, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। दिखाएं जरा। ये आप देखें, ये गिरफ्तारियां आपके सामने हो रही हैं। ये देखें, ये पाकिस्तान की आवाम, ये पाकिस्तान के। और अब इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर मोटरवे के मनाजिर जरा दिखाएं। फिर भट्टी साहब के पास जाते हैं। मोटरवे पर जगह जगह पर कंटेनर लगा के हुकूमत ने बंद कर दिया था, बल्कि मट्टी और रेत ला के उसको मोटरवे पर फेंका गया ताकि हर तरह से रास्ते बंद किए जाए, ताकि खैबर पख्तूनख्वा से जिन लोगों ने आना है काफिले लेकर, परवेज खटक साहब ने आना था, वो ना पहुंच सके। तो उस दौर की हुकूमत इस तरह लोगों के प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट को कर्ब करती थी। भट्टी साहब, आज सूरत हाल अजीब ही हो गई है, क्या होगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अमीर, मैं माफ़ी चाहता हूँ, 2 घंटे का सफ़र आधे घंटे में है, क्योंकि गुड गवर्नेंस की वजह से ट्रैफिक सड़कें खाली थी, तो मुझे आने में 2 घंटे का सफ़र मिनिमम आधे घंटे का 2 घंटे। गुजारिश है कि अभी मैं कुछ दोस्तों की बात सुन रहा, 2 घंटे, आधे घंटे का सफ़र 2 घंटे, मतलब है वो भी कुछ 10 जगह बदल के। खैर, एहतजाज जो भी कभी हुआ मादी में, मैं 2014 में कह रहा था एहतजाज पूरा मनहक है इनका, मेरे 100 निकाल लेना, मैं 24 घंटे ट्रांसमिशन में बैठा हूँ। तो भाई आज एहतजाज कैसे गलत हो गया? भाई पुरअमन एहतजाज सियासत का हुस्न था, आज से नहीं 71, उससे पहले कोई एक तहरीक चलाए, निज़ाम मुस्तफ़ा तहरीक चली, उसका कौन बानी था? खुद नवाज शरीफ ने बेनज़ीर को कहा तुम्हारे बारे में लॉन्ग मार्च करूँगा, उन्हें करूँगा। इनके मुतालबे सही हैं या गलत, ये मुझे नहीं पता, मैं उस तरफ नहीं जा रहा। मजहबी जमातों के पास जब आप वोट लेने के लिए जाते हैं, सेनेट में अल्लाह का वास्ता मुझे वोट दे दे, MQM के सारे गुनाह धुल जाते हैं अगर आपको वोट दे दे। तो भाई ये सियासत कौन सी है यार? यहाँ तो आइन में अमेंडमेंट कर दे कि किस किस ने हिस्सा लेना है और किस किस ने नहीं लेना, ये तो कानून बदल देना। खुद मैं 14 इमरान खान साहब कहते थे ये आए, मैं कंटेनर भी दूंगा, मैं पानी भी दूंगा, खाना भी दूंगा, लोग भी दूंगा। तो अब मेरा ख्याल है उन्हें हिम्मत करनी चाहिए। मौलाना हो सकता 10 बंदे ना ला सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।